السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان میں بے روزگاری اور نیم بے روزگاری کا مسئلہ اور اس کا حل، ان امپلائمنٹ اینڈ انڈر امپلائمنٹ۔ تو وہ سب سے پہلے ہمیں ان کا فرق پتہ ہونا چاہیے کہ بے روزگاری اور نیم بے روزگاری میں کیا فرق ہے۔ بے روزگاری جب لوگ روزگار حاصل کرنا چاہ رہے ہوں اور انہیں ان کی روزگار نہ مل رہا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں بے روزگاری۔ لیکن نیم بے روزگاری کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کو ان کی قابلیت اور صلاحیت کے مقابلے میں کم درجے کا روزگار مل رہا ہو، یعنی کوئی لوگ بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں لیکن وہ کم درجے کا کام کر رہے ہیں، یعنی کوئی پڑھا لکھا شخص ہے اور وہ محنت مزدوری کر رہا ہے تو وہ نیم بے روزگار ہے۔ پاکستان کی آج کل جو کل آبادی ہے اس کا تقریباً 30% جو جمعیت محنت ہے، یعنی جو لیبر فورس ہے، وہ کل آبادی کا تقریباً 30% جو ہے وہ لیبر فورس پر مشتمل ہے، اور باقی جو 70% اس کی آبادی ہے وہ منحصرین پر ہیں، یعنی اس میں 30% کل آبادی کا جو ہے وہ ایسے ہیں جو نوجوان ہیں اور کام کرنے کے قابل ہیں، اور باقی جو 70% ہیں اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور اپاہج وغیرہ ایسے لوگ شامل ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کی جو جمعیت محنت ہے، جو لیبر فورس ہے، جو کام کرنے والے نوجوان ہیں، اس کا 1/4 حصہ بے روزگاری کا شکار ہے۔ نیز ہمارا جو زرعی شعبہ ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ ہے، اس میں تقریباً 20 سے 25% مخفی بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ مخفی بے روزگاری کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بے روزگار ہوتے ہیں۔ اس طرح نہ کمانے والی آبادی کا بوجھ کمانے والے افراد پر بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری، نیم بے روزگاری اور مخفی بے روزگاری کے کچھ اسباب ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جو سبب ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں، وہ افراط آبادی ہے۔ پاکستان کی آبادی جو 2017 کے مردم شماری کے مطابق جو ہے وہ 207.77 ملین ہے، یعنی اس سے زیادہ ہے، جو کہ ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی شرح افزائش جو ہمارا وہ 2.4% سالانہ ہے، جو کہ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس طرح ہر سال کام کرنے والے افراد کی تعداد میں لاکھوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں کہ جہاں پر ہم ان کام کرنے والے افراد کو روزگار مہیا کر سکے، اس لیے بے روزگاری کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صنعتی پسماندگی۔ پاکستان صنعتی لحاظ سے ایک پسماندہ ملک ہے، لہٰذا ملک میں کم صنعتوں کی وجہ سے بھی لوگوں کو روزگار کے زیادہ مواقع میسر نہیں آتے۔ موسمی بے روزگاری۔ کچھ کارخانے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ مخصوص موسموں میں جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں، مثلاً برف کے کارخانے جو گرمیوں میں چلائے جاتے ہیں۔ جب وہ کارخانے بند ہو جاتے ہیں تب بھی لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلاً گرمیوں میں برف کے کارخانے، آئس کریم، سوڈا واٹر فیکٹریاں وغیرہ، اور موسم سرما میں جیسے چینی کے کارخانے، چاول چھڑنے، روئی بیلنے کے کارخانے جو ہیں یہ موسم سرما میں چلائے جاتے ہیں۔ جب ان کا سیزن ختم ہو جاتا ہے تو یہ کارخانے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور ان کے بند ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سرمایے کی قلت۔ پاکستان چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں پر لوگوں کی فی کس آمدنی کم ہونے کی وجہ سے بچتوں کا تناسب بھی کم ہے۔ کیونکہ بچتیں کم ہوتی ہیں اس لیے سرمایہ کاری بھی کم ہوتی ہے، جس سے مزید روزگار کے مواقع لوگوں کو نہیں ملتے۔ فنی اور تکنیکی تعلیم کی کمی۔ پاکستان میں بے روزگاری کی ایک بڑی وجہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہنرمند افراد کی کمی ہے۔ لوگ فنی اور تکنیکی لحاظ سے تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ جہالت اور ناخواندگی کی وجہ سے عام مزدوروں کا تناسب یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ ہنرمند اور تربیت یافتہ افراد ضرورت کے مقابلے میں کم ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں مجموعی طور پر بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام۔ روزگار کی فراہمی کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی طور پر استحکام ہو، یعنی حکومت جو ہے وہ اپنا دورانیہ پورا کرے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ ملک میں ابھی 73 سال ہو چکے ہیں ہمارے ملک کو قائم ہوئے، اس میں زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ مارشل نافذ رہا ہے، جبکہ باقی دور میں اگر کوئی جمہوری حکومت آئی بھی ہے تو وہ اپنی مدت پوری کرنے میں ناکام رہی ہے۔ لہٰذا صنعت سازی اور سرمایہ کاری کا عمل سست رہنے کی وجہ سے بھی ملک میں روزگار کے مواقع میسر نہیں آ سکے۔ خود کار مشینوں کا استعمال۔ جیسے جیسے دنیا جدیدیت کی طرف جا رہی ہے، خود کار مشینوں کا استعمال بڑھ رہا ہے، جیسے کمپیوٹر، موبائل ٹیکنالوجی اور بوٹ ٹیکنالوجی وغیرہ۔ لہٰذا محنت کاروں کی طلب کم ہونے کی وجہ سے بھی بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غیر ممالک سے افرادی قوت کی واپسی۔
جیسا کہ لوگ روزگار کے سلسلے میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو حالات اگر سازگار نہ ہوں تو لوگ واپس اپنے ملکوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اکثر ممالک سے ہماری افرادی قوت کو واپس آنا پڑتا ہے، مثلاً کویت، عراق اور امریکہ۔ عراق جنگ کی وجہ سے خلیجی ممالک اور 9/11 کے واقعہ کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک کے رویوں میں تبدیلی کی وجہ سے ہمارے کافی لوگ جو ہیں وہ ملک واپس آ گئے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اب 9/11 کا واقعہ کیا تھا؟ 9/11 کے واقعے میں یہ ہوا تھا کہ 11 ستمبر کو امریکہ میں جو ٹریڈ سینٹر ہے وہاں پر 2 جہاز ٹکرائے تھے، دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو ان کے روزگار سے، یعنی مسلمانوں کے خلاف اسپیشلی یہ کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، اور انہیں ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے تھے، اس میں پاکستانی لوگ جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ زرعی شعبہ پر انحصار۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، لیکن یہ شعبہ بھی پسماندہ ہے۔ آبادی کا سب سے زیادہ جو انحصار ہے اسی شعبے پر ہے، اس لیے اس شعبے پر دباؤ بھی زیادہ ہے۔ زرعی شعبہ میں افرادی قوت کی کھپت کے مواقع بہت کم ہیں، یعنی بہت کم لوگ جو ہیں وہ یہاں پر روزگار حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ یہاں پر تقریباً 20% جو ہے وہ مخفی بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بے روزگاری اور نیم بے روزگاری جو ہے وہ ہم اس کو ختم یا کم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آبادی کی مؤثر منصوبہ بندی کی جائے۔ چونکہ ملک میں بے روزگاری کی بڑی وجہ افراط آبادی ہے، یعنی آبادی کا زیادہ ہونا ہے، لہٰذا آبادی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے آبادی کی مؤثر منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور اس پر عمل کر کے افزائش آبادی کو کم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، انہیں آبادی زیادہ ہونے کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے۔ صنعتی ترقی۔ ملک میں زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگانی چاہیے۔ گھریلو اور چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کے قیام پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو روزگار میسر آ سکے۔ سرمایہ سازی کی رفتار میں اضافہ۔ ملک میں بچتوں کو فروغ دے کر تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کیا جا سکتا ہے تاکہ روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر آ سکیں۔ کسی بھی ملک میں روزگار کے زیادہ مواقعوں کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں سرمایہ کاری کی جائے، اور سرمایہ کاری کے لیے بچتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ بچتیں کریں اور پھر ان بچتوں کو سرمایہ کاری میں لگائیں۔ موسمی صنعتوں کا مشترکہ قیام۔ جو صنعتیں مختلف موسموں میں کام کرتی ہیں ان کے کارخانے مشترکہ طور پر لگائے جائیں تاکہ مزدور ایک موسم میں چلنے والے کارخانے سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے موسم میں چلنے والے کارخانے میں کام شروع کر دیں اور اس طرح بے روزگار ہونے سے بچ جائیں، مثلاً رائس اور آئس فیکٹریاں وغیرہ۔ یعنی یہ کارخانے ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، اگر مزدور ان کے مزدور جو ہیں یعنی ایک ہی آجر کے تحت ہونے چاہیے تاکہ مزدور جو ہیں اگر ایک موسم میں وہ کام کر رہے ہیں تو اس کا موسم ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ دوسرے موسم میں چلنے والی فیکٹریوں میں کام کرنا شروع کر دیں اور بے روزگاری سے بچ جائیں۔ فنی اور تکنیکی مہارت۔ ملک میں فنی اور تکنیکی تعلیم کا بندوبست کیا جائے تاکہ لوگ ہنرمند ہو کر بہتر طور پر روزگار حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ روزگار کے مواقعوں کی فراہمی۔ ملک میں روزگار کے دفاتر کا قیام منظم طور پر عمل میں لایا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار کے مواقعوں کے بارے میں واقفیت ہو اور وہ بے روزگار لوگوں کی مناسب کھپت کی جا سکے، یعنی لوگوں کو پتہ ہو کہ روزگار کے مواقع کہاں پر ہیں اور وہاں پر ان کو استعمال میں لایا جا سکے۔ مؤثر طلب میں اضافہ۔ مؤثر طلب میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ خود بھی سرمایہ کاری کرے اور نجی شعبہ کو بھی سرمایہ کاری کی ترغیب دے تاکہ روزگار کے مواقع بڑھ سکیں۔ نئے پروجیکٹوں کی مؤثر منصوبہ بندی۔ محنت کی کھپت کے لیے نئے پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی سوچ سمجھ کر ملکی اور مقامی حالات کے مطابق کرنے کی اشد ضرورت ہے، یعنی ایسے منصوبے شروع کرنے جائیں جو ملکی اور مقامی حالات کے مطابق ہوں تاکہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں، نیز وسائل کا ضیاع نہ ہو اور کارکنوں کو ان کی استعداد کے مطابق کام مل سکے۔ نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی۔ پاکستان میں نجی شعبہ کی مناسب حوصلہ افزائی کر کے روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں نئے اور پرانے سرمایہ کاروں کو ٹیکس کی مراعات دینا چاہیے اور بنیادی تحتی ڈھانچے کو بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ نیز ملک میں سیاسی استحکام امن و امان سرمایہ کاری اور روزگار میں اضافے کے سبب بنتا ہے، اس لیے ملک میں سیاسی استحکام اور امن و امان کا ہونا ضروری ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ خود کار روزگار اسکیموں کا اجرا۔ مناسب رہنمائی، مالی امداد
بینکوں سے قرضوں کے اصول میں سہولت پیدا کر کے چھوٹی سطح پر افرادی قوت کو روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے، مثلاً آٹو رکشہ، ٹیکسی کار، چھوٹا کاروبار، ورکشاپوں کا قیام، پولٹری فارم وغیرہ وغیرہ۔ اب جیسے دیکھیں کہ ہماری حکومت نے مختلف پروگرام شروع کیے ہیں، جیسے نوجوانوں کے لیے قرضے دیے گئے ہیں، احساس پروگرام ہے، اس طرح سے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔